السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز اینڈ ویلکم ٹو اے نیو پروگرام. ہمارا یہ بڑا اسپیشل پروگرام ہے, اس کا نام ہے اوتھینٹک وظیفے, اور اس میں ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ وظائف اور وہ اذکار پیش کریں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں, ہم تک پہنچے اور ہر قسم کے مسئلے مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ بات عرض کروں گا. صحیح بخاری کی کتاب الطب کے اندر یہ حدیث موجود ہے جہاں پہ صحابہ نے ایک دفعہ ایک جگہ پر سفر کر رہے تھے تو ایک قبیلے کے پاس جا پہنچے اور ان سے کچھ ریکویسٹ کی کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ہمیں دے دیا جائے, کیونکہ ظاہری بات ہے مسافر تھے. اچھا, ان لوگوں نے ان کو انکار کر دیا کہ نہیں جی ہم کچھ نہیں آپ کو دے سکتے. ان دا مین ٹائم کیا ہوا کہ ان کا جو سردار تھا قبیلے کا, اس کو کوئی سانپ یا بسو وغیرہ ڈس گیا, جس کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہو گئی. اب انہوں نے دوبارہ سے کانٹیکٹ کیا صحابہ کو کہ بھئی اگر آپ میں سے کوئی شخص رقیہ جانتا ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ کا کوئی آپ کے پاس طریقہ کار ہے تو پلیز آپ ہمارے اس سردار کی جو ہے مدد کریں. صحابہ میں سے ایک آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں رقیہ جو ہے وہ جانتا ہوں, اور انہوں نے کیا کیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا دم کیا. اب سورہ فاتحہ کس طرح دم کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور بعض روایات میں مینشن کیا گیا کہ 7 دفعہ پڑھی اور پھر ان کے اوپر بلو کیا, جس طرح ایسے کر کے, یعنی کہ جس طرح اس میں پھونکنا بھی نہیں ہے اور تھوکنا بھی نہیں ہے, دونوں کی بیچ کی ایک چیز ہے جو آپ نے پڑھ کے ان کے اوپر اس طرح سے بلو کیا, اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ شخص جو ہے وہ بالکل صحت یاب ہو گیا. اب لوگ جو ہے وہ اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کو ایز اے گفٹ کہہ لیں یا ایز اے ریوارڈ کہہ لیں, ایک پورا بکریوں کا جو ریوڑ ہے وہ تحفے میں دے دیا. صحابہ یہ معاملہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سوال کیا کہ ایک تو یہ کہ کیا اس طرح سے دم کرنا صحیح تھا, تو اس پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک تھا. دوسرا سوال یہ پوچھا کہ کیا کوئی قرآن پڑھنے کے عوض کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے, تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ ہاں لیا جا سکتا ہے. تو اب ہمیں جو چیز اس سے سیکھنے کو ملتی ہے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو وظیفے ہم تک پہنچتے ہیں ان میں سے ایک بہترین وظیفہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا دم کرنا ہے. یعنی کوئی انسان بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو, کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہو, یا کوئی شخص بھی کسی چیز حتیٰ کہ زہر سے یعنی ڈس گیا ہو, تو آپ سورہ فاتحہ کا دم کر سکتے ہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کوئی کسی قسم کا دم نہیں کیا کرتے تھے سوائے اس کے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. تو انشاءاللہ اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں کوئی تکلیف ہو, یا ہمارے گھر والوں کو یا ہمارے فیملی میں یا فرینڈز میں کسی کو کوئی پرابلم ہو یا تکلیف ہو, تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کا دم کیا جا سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ وہ جو دم ہے وہ کنوکشن کے ساتھ ہونا چاہیے, دل سے ہونا چاہیے, اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہے جو شفا دینے والا ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لے کے آئیں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.